الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، صدق دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سنابو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر کرے شکوے تیرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. عزیزان محترم،
میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور فرقان حمید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور اسی سورت کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ جیسے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن، کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن جو ہے یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب پورا قرآن بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے اور نہ کسی اور کی بس کی بات ہے۔ اس سورت کے اندر جس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، قرآن کریم کہ جو صورتیں جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 10ویں نمبر پر اتری ہے۔ اور اس سورت کے اندر ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اترنا جب شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، ابتدا ان آیتوں سے ہوئی ہے۔ وحی کا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، ربط قائم فرمایا، اور وحی اس کا ذریعہ بنی۔ اب یہ اتنا عظیم تعلق ہے کہ جب یہ تعلق، یہ رابطہ، وحی کے آنے کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، منقطع ہو گیا، علماء اکرام کی اصطلاح میں اس کو عطرۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، وحی کے رکنے کا زمانہ ہے۔ وحی آ رہی تھی، ایک سلسلہ چل رہا تھا اور وہ سلسلہ رک گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور یہ الفاظ کہے، قد ودعک ربک، محمد
تیرا رب تجھے چھوڑ گیا ہے، تیرے رب نے تجھ سے تعلق ختم کر دیا۔ تو کہتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، مجھ پر قرآن اترتا ہے، ہم نہیں کہتے تھے تو خود سے بنا کے لاتا ہے اور ہمیں سنا کر کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے۔ یہ سلسلہ کیوں رکا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خدا نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت ابو لہب کی بیوی امی جمیل یہ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے اور یہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ معاذ اللہ محمد، جو شیطان تجھ پر آیا کرتا تھا وہ تجھے چھوڑ گیا۔ العیاذ باللہ، اتنے خطرناک قسم کے جملے، اتنے گستاخانہ الفاظ کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے طعنہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہو گیا، آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمانوں کے طرف اٹھائی ہے۔ کس کی طرف؟ توجہ ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، آپ کی نظر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہر نظر نہیں، یہ نبوت کی نگاہ ہے۔ کس کی نگاہ ہے؟ یہ کس کی نگاہ ہے؟ یہ نبوت کی نگاہ ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں، یہ وہ نظریں ہیں جنہیں بنا کر میرے رب نے ما زاغ البصر وما طغى فرمایا۔ فرمایا کہ نگاہیں اٹھ گئی، نظر اٹھ گئی آسمانوں کی طرف۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جب اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جب گرے تو خانہ خراب کر دے۔ یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نظر نبوت ہے، یہ آسمانوں کے طرف اٹھتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ میرے پروردگار، یہ وحی کا سلسلہ
اقرأ بسم ربک الذی خلق فرما کر تو نے خود ہی شروع فرمایا تھا، آخر یہ رک کیوں گیا؟ آج کافر، مشرک اور ایک گستاخ عورت مجھے طعنہ دیتی ہے، میرے پیارے اللہ یہ مجھے ساحر کہیں مجھے برداشت ہے، مجھے مجنون کہیں مجھے برداشت ہے، مجھے دیوانہ کہیں مجھے برداشت ہے، مجھے اذیتیں دیں مجھے برداشت ہے، مجھے تکلیف دیں مجھے برداشت ہے، حالت سجدہ میں اونٹنی کی اوجڑیاں لا کر میرے پشت پہ رکھ دیں مجھے برداشت ہے، لیکن یا اللہ تیرے توحید کے متعلق، تیری وحدانیت کے متعلق، تیری ذات کے متعلق یہ جملے کسیں، یا اللہ یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ مجھے برداشت، بولو بولو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، توجہ کرنا، میرے نبی کی نگاہیں آسمانوں کے طرف اٹھیں، میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے، میرے پیغمبر نے شکایت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نیچے نہیں آئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک چہرے انور پہ ابھی پھیرے نہیں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل پہلے تشریف لائے، کیا؟ تسلی دینے کے لیے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، یہ سورہ مبارکہ لے کر تشریف لائے اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر سے کہو والضحیٰ، میرے پیغمبر چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر ہم نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ یہ کافر غلط کہتے ہیں، یہ کافر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کافر غلط کہتے ہیں۔ فرمایا کہ والضحیٰ، یہ چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت سورج نکل کر نکھر کر درختوں پر، مکانوں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں پر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات کو منور اور روشن کر دیتی ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ والضحیٰ، میرے پیغمبر دن کی یہ روشنی گواہ ہے، والضحیٰ، دن کی یہ چمک گواہ ہے، والضحیٰ، میرے پیغمبر دن کا یہ
سویرا گواہ ہے، واللیل اذا سجا، رات کے اندھیرا گواہ ہے، واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی گواہ ہے۔ فرمایا کہ واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر مجھے رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ میرے پیغمبر یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کی مٹی قیامت کی صبح تک کے لیے پلید کر کے چھوڑ دوں گا، ان کے منہ ایسے کالے کر دوں گا کہ قیامت کے دن بھی یومئذ توسطس، قیامت کے دن بھی جو ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ میرے پیغمبر کو طعنے دیتے ہیں۔ مشرکین نے کیا کہا؟ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس پہ قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے اس پہ قسمیں کھائی ہیں۔ ایک اور بات سمجھے، یہ پورے کائنات کا نظام دو چیزوں میں بند ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں، یا دن یا رات، یا دن یا رات۔ اللہ نے دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم کھا کر، دونوں کو جمع فرما کر اللہ نے یہ بتایا میرے محبوب زمانہ جو بنتا ہے دن اور رات سے بنتا ہے، مجھے زمانے کی قسم، زمانے کے حالات کی قسم، زمانے کے مشاہدات کی قسم، میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے تعلق توڑا بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، ایک اور ترجمہ اس کا کیا گیا ہے والضحیٰ، میرے پیغمبر وحی کے آنے کی قسم، واللیل اذا سجا، وحی کے رکنے کی قسم۔ جب وحی آ جائے، قرآن نازل ہونا شروع ہو تو دن کی روشنی کی مانند، اور قرآن کا اترنا رک جائے تو رات کے تاریکی کی مانند۔ وحی کے آنے کی قسم، وحی کے رکنے کی قسم، میرے پیغمبر ہم وحی کو کبھی کبھی روک دیتے ہیں، کبھی کبھی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ وحی کے رکنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے تعلق ختم ہو گیا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میرے محبوب، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ وحی کے سلسلے کو کبھی کبھی ہم روک دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ امت کو تبلیغ کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر آرام بھی فرما لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب ترجمہ فرمایا ہے، ذوق والا ترجمہ فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے سیاہ زلفوں کی قسم۔ فرمایا کہ محبوب تیرے چہرے کی قسم کہ تیرے چہرے کی روشنی کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہو گئی، تیرے سیاہ زلفوں کی قسم کہ تیرے سیاہ زلفوں کے سامنے رات کا اندھیرا بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ مشرکین نے کیا کہا؟ ودعک، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ قسمیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیوں قسمیں کھائی ہے اللہ نے؟ قسمیں کھانے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبوب، آپ سے زیادہ محبوب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے چہرے کی قسمیں کھائی ہے۔ ایک اور وجہ ہے کہ جب محب اور محبوب کے درمیان میں دنیا خلیج ڈالنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ تجھے تو تیرے یار نے چھوڑ دیا، اس کو مطمئن کرنے کا، سمجھانے کا ایک حسین انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو سامنے بٹھا کر اسے یہ کہا جائے کہ بھلا دیکھ تو صحیح، یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھلا دیکھ تو صحیح، یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ اللہ نے بھی اسی طرح کہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، فرمایا کہ میرا محبوب میں نے یہ چہرہ اس لیے نہیں بنایا کہ بنا کر چھوڑ دوں، میں نے یہ زلفیں اس لیے نہیں بنائی کہ بنا کر چھوڑ دوں۔ فرمایا کہ میرے محبوب میں نے جن آنکھوں کو بنا کر ما زاغ البصر کہا، میں نے جس زبان کو بنا کر لا تحرک به لسانک کہا، میں نے جن زلفوں کو بنا کر واللیل کہا، میں نے جس شہر میں تجھے بھیج کر لا اقسم بہذا البلد کہا، میرے پیغمبر میں نے کبھی تیرے عمر کی قسم کھائی، کبھی تیرے چہرے کی قسم کھائی، کبھی تیرے زلفوں کی قسم کھائی۔ فرمایا کہ میں نے ان زلفوں کی قسم، ان چہروں کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ ان کو بنا کر چھوڑ دوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ یہ کافر غلط کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے ایک قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا کہ میرے محبوب
آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ہم نے جو انعامات آپ کے لیے آخرت میں رکھی ہے وہ دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ آپ کی آخرت کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو بند کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آخرت کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ آپ کے زندگی کا ہر آنے والا دن آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے لیے قانون کیا ہے؟ کل یوم ابتر، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پرانے زمانے کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بچپنا تو تمہارے بچپن سے بہت ہی اچھا تھا۔ ارے ہماری جوانی، ہمارا شباب شریفانہ تھا، تم تو لڑکیوں کو گھورتے ہو، تم تو ٹی وی دیکھتے ہو، وی سی آر دیکھتے ہو، تمہارے نگاہیں محفوظ نہیں، اور ہم تو عورت ذات کو دیکھ کے ہماری آنکھیں، ہمارا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا۔ نبی اور امتی میں فرق ہے، نبی اور امتی میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اللہ نے نبی اور امتی میں فرق رکھا ہے۔ نبی کے لیے ہر آنے والا دن بہتر، امتی کے لیے ہر آنے والا دن بدتر ہے۔ کل یوم ابتر، بدتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر آخرت کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر۔ وہی کے رکنے کا زمانہ، وہی کے آنے کا زمانہ، وہی کے رکنے کے زمانے سے بہتر۔ جب وہی رک گئی آپ مغموم ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تعلق کیوں کٹ گیا۔ میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہم وہی کا سلسلہ شروع کر کے آپ کو دوبارہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ اس زمانے سے بہتر ہوگا، یہ اس زمانے سے بہتر ہوگا۔ آپ خوش ہو گئے۔ یہ تو دنیا کے انعامات ہیں، آخرت میں جو انعامات آپ کو ملیں گی خیر لک، یہ صرف تیرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جو ہے قسمیں کھا کر، توجہ کرنا، قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھے، یہ نہیں کہ صرف سیرت کی باتیں سن کے آپ جھومتے رہیں، ساتھ ساتھ عقیدہ کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک. توجہ ہے. فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم اٹھایا وہ مشرک ہو گیا. من نظر لغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کی, منت کی, خیرات کی, وہ مشرک ہو گیا. من سجد لغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا وہ مشرک ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے, یا اللہ تیرے محبوب تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں اٹھاؤ مشرک ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات توجہ سے سننا. غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, روزی کے ٹھیے پہ بیٹھے ہیں, قسمیں کھائیں گے. دیکھو جی میں تو روزی کے ٹھیے پہ بیٹھا ہوں. یہ بات ایسا نہیں ہے. قسم کھاتے ہیں. کھاتے نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ وقت نہیں ہے, جلدی تصدیق کریں. روزے کی ٹھیے کی قسم کھاتے ہیں. یہ غیر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چھوٹا بچے ساتھ ہے, بیٹا ساتھ ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے دیکھو نا یہ میرا بیٹا ہے, میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس سر پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد قسم ہوتا ہے. یہ غیر اللہ کی قسم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور میری ماں دی قسم ہے, یہ بھی کہتے ہیں نا, اور میری ماں دی قسم ہے. ماں دی قسم ہے, باپ کی قسم ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کا کوئی زیادہ سے زیادہ عزیز اور پیارا دنیا سے رخصت ہو چکا ہو, اس کا نام لے کے اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. کھاتے نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا. تو یہ غیر اللہ کی قسم ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ گناہ ہے یا نہیں؟ لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ گناہ ہے. جو لوگوں کو اس قسم کی قسموں سے روکنے کی نیت کرے وہ ہاتھ اٹھائیں, ساتھ ساتھ عقیدہ بھی درست کریں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے. سوال پیدا ہوا کہ پیارے پیغمبر تو ہمیں منع کر رہے ہیں, یا اللہ تو نے خود اپنے پیارے پیغمبر کی چہرے کی قسم کھائی ہے, زلفوں کی قسم کھائی ہے, ان کی عمر کی قسم کھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب بھی میرا, مرضی بھی میری, اگر تم قسمیں کھاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے. میں اپنے محبوب کے محبت میں کسی دوسرے کو شریک ہونا برداشت نہیں کرتا. محبوب بھی میرا, قسمیں بھی میں کھاؤں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائی ہے. فرمایا کہ والضحیٰ, میرے پیارے پیغمبر تیرے نبوت والے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیرے سیاہ زلفوں کی قسم,
ما ودعک ربک وما قلا، ہم نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر۔ خَيْرٌ لَكَ، اس کاف کے اندر بہت بڑا معنی پنہاں ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا کھول دوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ خَيْرٌ لَكَ، کہ میرے پیغمبر صرف تیرے لیے بہتر ہے۔ آخرت کی زندگی تمام انبیاء کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ صحابہ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، اولیاء اللہ کے لیے بولو، ابدالوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اس وقت بہتر ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں۔ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، میرے پیارے پیغمبر، آخرت میں ہم نے جو مقام رکھا ہے، جو مرتبہ رکھا ہے، وہ صرف تیرے لیے، اور وہ مقام شفاعت والا مقام، وہ مقام حوض کوثر سے پانی پلانے والا مقام، حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام پلائیں گے۔ ذرا بلند آواز سے توجہ کرنا، اپنے دستے مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں اپنے چہروں پہ داڑیاں سجاؤ۔ اللہ نے جس چہرہ انور کی قسم کھائی ہے، اس چہرہ انور پہ داڑھی مبارک تھی، کتنی خوبصورت ہوگی اور کتنی پیاری ہوگی۔ ایسی پیاری صورت اپنی بنا لو تاکہ کل کو حوض کوثر کے پاس جاؤ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہی مسکرانے لگ جائے۔ اور شفاعت، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابھی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوگا، ساری کی ساری انسانیت، سارے انبیاء، سارے امتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ سے آپ شفاعت کریں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے، جنتی جنت میں چلے جائے، دوزخی دوزخ میں چلا جائے۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، فرمائیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، فرمائیں گے جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں نے دنیا میں یہ خوشخبری سنائی تھی، یہ بشارت سنائی تھی
کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ ان کے پاس چلے جائیں، سارے انبیاء، ساری امتیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، درخواست کریں گے کہ حضرت شفاعت فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تأمل فرمائیں گے کہ 1,24,000 انبیاء نفسی 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 پکار رہے ہیں، اتنا بڑا دن ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور سر مبارک سجدے میں رکھیں گے، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف نہیں ہوئی ہوگی۔ ایک ہفتے کے مقدار اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل مانگیے تو تجھے عطا کر دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے حضور شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کو، اسی لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا کہ میرے محبوب یہ شفاعت کرنا یہ صرف تیرا حق ہے اور تیرے لیے ہی بہتر ہے، تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ فرمایا کہ صرف یہی نہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیغمبر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک میرے پیغمبر کی امت میں سے ایک فرد بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ جذبے میں کمی ہے، جنت میں نہیں جانا چاہتے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ میرے پیغمبر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک کلمہ گو بھی جنت میں نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرمائیں گے فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ پوری انسانیت کے ابا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کر رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، پوچھا گیا کہ نوح تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گریہ وزاری کر رہے ہیں،
پوچھا گیا آپ اتنے روتے کیوں؟ روتے روتے آپ کے دونوں آنکھوں کے سامنے نالی بن گئی۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائیوں میں، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، حضرت اسماعیل اپنے ایڑی مبارک رگڑ رہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پیروں کو دیکھو، فقیروں کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، سب کی کوشش یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ میری تمنا بھی یہی کہ رب راضی ہو جائے، آپ کی تمنا بھی یہی کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرما رہے فترضا، توجہ کرنا، فترضا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ابدال، قطب، غوث، علماء، فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء اور عام انسان مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کائنات کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اپنی 18,000 مخلوقات میں نے اپنے لیے ایک ایسا محبوب بنایا کہ میں خدا اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ حجرہ عائشہ میں کیوں سو رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ راضی، بولو بولو، اگر محمد رسول اللہ راضی نہ ہوتے تو ابوبکر صدیق حضور کے پہلو میں ہوتے۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر حضور راضی نہ ہوتے تو حضرت عمر حجرہ عائشہ میں ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور راضی ہے، حضور خوش ہے، حضور کی رضا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو ساتھ سلا دیا، عمر کو ساتھ سلا دیا۔ توجہ کرنا، یہ حضور کی رضا ہے کہ اللہ نے عثمان کو ذی النورین بنایا، علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنا دیا، امیر معاویہ کو دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان بنا دیا۔ یہ حضور کی رضا ہے اور حضور کی دعا ہے۔ میرے دوستو، حضور کے حجرے جہاں حضور کا روضہ ہے، اس کے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، وہاں بھی اللہ نے ان کو سلایا جن سے میرے پیارے پیغمبر خوش ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کا بوڑھا بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفن ہے۔ کہاں پہ؟ حضور کے پڑوس میں۔ اگر حضور کے گستاخ ہوتے تو حضور اپنے پڑوس میں چھوڑ دے۔ یہ حضور راضی ہیں۔ میرے استاد کے استاد حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفن ہے۔ یہ حضور کی رضا ہے۔ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے پیغمبر آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا سل تعطا، فرمایا کہ میرے پیغمبر مانگ تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو سوال کرتا جا میں پورا کرتا جاؤں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. تیرے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں آ سکتی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں. کہاں؟ مدینے میں موجود ہیں. 13 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ایک دن حضور صحابہ کو نماز پڑھا رہے، نماز کے درمیان میں حضور کے دل میں ایک بات آ گئی، حضور کے خیال میں ایک بات آ گئی کہ یا اللہ مکہ سے تو نکال دیا، بیت اللہ سے دور کر دیا، وہ کعبہ، وہ بیت اللہ جنہیں میرے ابا حضرت خلیل نے بنایا تھا، اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. حضور کے دل میں خیال آ گیا. کہاں؟ زبان پہ نہیں، دل میں. حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا میرے پیارے پیغمبر اگر نماز میں خیال آ گیا ہے تو پھر میں خدا بھی نماز ہی میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، میرے پیغمبر مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. حضور کے دل میں خیال آیا، اللہ نے اسی وقت جبرائیل کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مجزن فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.